السلام علیکم ریڈرز اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کے رائٹر اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل کینڈی ہارٹ پر۔ تو چلیں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 12 نیم دل کا راز، تحریر کینڈی ہارٹ۔ عائشہ نے بتانا سٹارٹ کیا پاسٹ۔ عائشہ 8 سال کی تھی جب وہ پہلی بار حنزلہ سے ملی تھی۔ بھائی یہ کون ہے؟ ارمان کے پیچھے ہی گھر میں حنزلہ بھی داخل ہوا تھا، جس کو عائشہ نے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ دوست ہے میرا۔ ہیلو لٹل گرل، کیسی ہو؟ حنزلہ نے پیار سے عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائشہ نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں آتا ہوں، تم اس سے بات کرو، ارمان نے عائشہ سے کہا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ حنزلہ نے کالج یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے، عائشہ نے بہت پیار سے بولا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ نے حنزلہ سے پوچھا۔ لٹل گرل، میرا نام حنزلہ ہے۔ حنزلہ؟ عائشہ نے نام لیا۔ حنزلہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ حنزلہ نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھائی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ لے لی۔ حنزلہ نے پیار سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ عائشہ نے حنزلہ کو اپنے ڈول ہاؤس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں آج بزی ہوں، کل کھیلوں گا۔ عائشہ نے منہ بنا کر اپنا ڈول ہاؤس اٹھا کر جانے لگی۔ اچھا رکو، میں کل تمہارے لیے 2 چاکلیٹ لاؤں گا اور کھیلوں گا بھی، ناراض مت ہو۔ حنزلہ نے عائشہ کو چاکلیٹ کی لالچ دی۔ ٹھیک ہے، عائشہ نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ارمان بھی آ گیا۔ چل بھائی چلیں۔ ہاں، اوکے بائے لٹل گرل، حنزلہ نے عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ عائشہ اپنے ڈول ہاؤس اٹھا کر کھیلنے لگ گئی۔ پریزنٹ۔ ہانیہ یہ سب سن کر جیسے کسی صدمے میں چلی گئی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ عائشہ نے آگے سے کوئی ری ایکشن نہ آتا دیکھ کر کہا۔ ہاں، ہانیہ نے جواب دیا۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ عائشہ نے پوچھا۔ کہیں نہیں، تمہاری داستان سن رہی تھی، ہانیہ نے جواب دیا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ آگے بتاؤ، ہانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ آگے بس یہی کہ وہ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے تھے، کھیلتے تھے، اور عائشہ پھر خاموش ہو گئی۔ یار ایک تو تم بار بار خاموش کیوں ہو رہی ہو؟ ہانیہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ اور میں جب 10 سال کی تھی تب میں مارکیٹ گئی تھی، وہاں سے میں نے ایک رنگ لی تھی، وہ میں نے انہیں دی تھی جب وہ باہر گئے تھے۔ عائشہ بول کر چپ ہو گئی۔ اوہ اچھا، تو وہ رنگ جو سر سب کلاس کو شوخیاں مار مار کر دکھا رہے تھے، میسنی تم نے انگیجمنٹ کر لی تھی، ہانیہ نے کہا۔ نہیں، انگیجمنٹ نہیں، وہ تو بس ایک گفٹ تھا، عائشہ نے صفائی دی۔ اچھا جی، گفٹ تھا، ہانیہ نے بولا۔ پھر صاف ہے وہ تمہاری اس رنگ کو انگیجمنٹ والی رنگ سمجھ چکا ہے، ہانیہ نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں، عائشہ نے بات کی نفی کی۔ اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مما بلا رہی ہیں مجھے، ہانیہ نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ ہانیہ کاٹ کر کے نیچے گئی تو نیچے کا نظارہ دیکھ وہ وہیں جم گئی۔ پاپا، ہانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عاطف صاحب صوفے پر بے ہوش تھے۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی عاطف صاحب کے پاس آئی۔ بابا، ہانیہ نے عاطف صاحب کو پکارا۔ اسے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ فوراً ارمان کو کال کرنے لگی۔ ارمان واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا جب اسے ہانیہ کی کال آئی۔ ہیلو، ارمان نے ایک بار میں ہی فون اٹھا لیا۔ ہیلو، آپ جلدی سے آ جائیں پاپا، آگے سے ہانیہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ ارمان اپنی چیئر سے فوراً کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہانیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ارمان نے پریشانی سے پوچھا۔ پاپا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ پلیز آ جائیں جلدی، ہانیہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارمان فوراً ہاسپٹل سے باہر گیا اور 5 منٹ میں ہانیہ کے گھر پہنچا۔ عاطف صاحب کی حالت بہت خراب تھی، وہ بے ہوش تھے۔ وہ سب انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ ہانیہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ارمان نے ہانیہ کو دلاسا دیا جو لگاتار روئے جا رہی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو ٹھیک کر دینا پلیز، ہانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارمان عاطف صاحب کو آپریشن روم میں لے گیا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ارمان ہانیہ کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ عاطف صاحب کو چیک کرنے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ارمان آپریشن روم سے باہر آیا۔ آنٹی ابو خطرے سے باہر ہیں،
ہمیں فوری طور پر ان کی سرجری کرنی پڑی تھی۔ ہانیہ جو ابھی بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پاپا ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ نے ارمان کے پاس ہوتے پوچھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ارمان کو ہانیہ کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ تم رو مت، وہ ٹھیک ہیں بالکل، ابھی ریسٹ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ لوں انہیں کو؟ ہانیہ نے ارمان سے التجا کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں پھر مل لینا، اب پلیز رونا بند کرو، ارمان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سمائل کرو، ایسے روتے ہوئے منہ سے انکل سے ملو گی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنے میں ارسلان بھی بھاگتا ہوا ہاسپٹل آیا۔ ماموں کہاں ہیں؟ کیسے ہیں ابو؟ ارسلان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، ارمان نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ ارمان نے پریشانی سے پوچھا۔ ان کو اٹیک آیا تھا، ارمان نے بتایا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ نمرا بیگم عاطف صاحب کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ رکو، ارسلان نے ہانیہ کو روکا۔ تم کہاں جا رہی ہو اس کے ساتھ؟ ارسلان نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ ہانیہ کو نہیں پتا تھا کہ ارمان اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ تھک گئی ہے، ہسپتال میں اس کو ویسے بھی اچھا فیل نہیں ہوتا، تو باہر جا رہی ہے میرے ساتھ۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ارمان نے آگے ہوتے جواب دیا۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہا۔ ارسلان نے قہر بھری نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ ہانیہ کے رونے کی وجہ سے پہلے سر میں درد تھی اور اب ان کی بحث بازی دیکھ کر اور ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آپ لوگ چپ کریں گے؟ ہانیہ نے چیخنے والے انداز میں کہا تھا۔ ارسلان اور ارمان نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ ہانیہ نے ارسلان سے کہا اور پھر ارمان کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ٹینشن میں تھی اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ ارمان سے کہتی باہر چلی گئی۔ ارمان ہانیہ کے پیچھے پیچھے باہر گیا، جبکہ ارسلان کو اپنی عزت نفس زیادہ عزیز تھی، کیونکہ آج تک کوئی اس سے اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا اور ہانیہ نے تو کبھی اس کے سامنے اونچا بولا بھی نہیں تھا۔ رکو یار، ارمان ہانیہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہانیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہسپتال سے باہر آ گئی۔ ارمان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میری ماں، رک جاؤ، تھک گیا ہوں میں۔ ارمان نے ہانیہ کو اپنے سامنے کیا اور کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان کو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ یار رو مت پلیز۔ سوری، ارمان نے کان پکڑے۔ سب نرسز اور ڈاکٹر اندر باہر کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک اچھا اور قابل ڈاکٹر تھا جو کان پکڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک نظر سب کو دیکھا جو انہیں بڑی ہی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ نے ارمان کے ہاتھ کان سے الگ کیے۔ تم رویا مت کرو پلیز، میں نہیں چاہتا تم کبھی بھی رو، ارمان نے نرم لہجے میں کہا۔ اور وہ کیوں؟ ہانیہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ کیونکہ تم جب روتی ہو تو بندریا جیسی لگتی ہو، ارمان نے مذاق بنایا۔ آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ہانیہ نے غصے سے کہا اور منہ پھیر لیا۔ اچھا چلو مت کرو غصہ، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، ہانیہ کہہ کر آگے جانے لگی۔ ارمان ہانیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوگا، تم کب سے رو رہی ہو اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارمان ہانیہ کے ساتھ ساتھ چلتے بول رہا تھا۔ ہانیہ تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، ہانیہ نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں فکر تھی، پریشانی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ ایسے تم بیمار ہو جاؤ گی۔ ارمان ہانیہ کے پاس آیا۔ ہانیہ خاموش رہی۔ اگر تم بیمار ہو گئی تو انکل پریشان ہوں گے، تم چاہتی ہو کہ انکل ریکور نہ ہو تو مت کھاؤ کھانا، ارمان کہتا جیب میں ہاتھ ڈال کر جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کبھی بھی اپنے پاپا کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ہانیہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاموشی سے ارمان کے پیچھے جانے لگی۔ ارمان خاموشی سے چلتا رہا۔
کچھ دیر بعد ارمان اور ہانیہ کینٹین میں تھے۔ کیا کھاؤ گی تم؟ ارمان نے ہانیہ سے پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لیں، ہانیہ نے اداس سے لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو ایسے پریشان مت ہو، انکل ٹھیک ہیں، اگر ایسے ہی پریشان ہوتی رہو گی تو طبیعت خراب کر لو گی۔ ارمان کی آواز میں فکر، پیار، محبت، پریشانی سب تھی جو ہانیہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ پلیز پلیز میرے پر رحم کرو، مت رو۔ ارمان کو ہانیہ کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہانیہ کے آنسو میں بھری آنکھیں دیکھ کر ارمان کے دل میں ٹس محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ میں نے آپ پر کون سا ظلم کیا؟ ہانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ بار بار رو کر اپنی آنکھیں سجا لینا ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارمان نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کھانا بھی آ گیا، چلو شاباش، کھانا کھاؤ تم، نہیں تو لوگ سمجھیں گے میں رلا رہا ہوں تمہیں۔ میری بھی کوئی عزت ہے یہاں، تھوڑا تو خیال کرو۔ ارمان نے بیچارگی سے کہا۔ ہانیہ کو ارمان کا بیچارہ سا منہ بنا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑا۔ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حنزلہ آ کر کھانا کھا لو، نادیہ بیگم نے کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے آواز دی۔ حنزلہ اپنے روم میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ مما میں آتا ہوں۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے نادیہ بیگم کے پاس گیا۔ بیٹھو۔ نادیہ بیگم نے خود کرسی پر بیٹھتے ہوئے حنزلہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آج بہت اچھے موڈ میں تھی۔ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ خیریت ہے؟ حنزلہ نے چیئر نکال کر بیٹھ کر کہا۔ بھئی جس کا بیٹا پیار میں پڑ جائے اس کی ماں خوش نہ ہو تو اور کیا کرے؟ نادیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کون سا آج کا؟ حنزلہ کی زبان پھسلی۔ وہ فوراً چپ ہوا، لیکن نادیہ بیگم اس کی آدھی بات سن چکی تھی۔ آج کا مطلب؟ تم بہت پہلے سے؟ اور اپنی ماں سے یہ بات چھپائی تم نے؟ نادیہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ مما وہ تو بس حنزلہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بات بنائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، کامیاب ہوگے انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں۔ نادیہ بیگم نے بیٹے کو دعا دی۔ مما مجھے لگتا ہے کہ حنزلہ نے پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے کہا۔ کیا لگتا ہے؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ وہ مجھے بھول گئی ہے، حنزلہ نے اپنا اندیشہ بتایا۔ اگر بھول گئی ہے تو یاد کروا دیں گے، تم فکر نہیں کرو، میری ذمہ داری ہے اب یہ۔ نادیہ بیگم کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ مما میں تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں اسے۔ حنزلہ نے اپنی بات سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گے ویسا ہی ہوگا۔ نادیہ بیگم بے حد خوش تھی اپنے بچے کے لیے۔ حنزلہ کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دارم اپنے آفس سے باہر نکلا ہی تھا جب ایک کار نے اس کو ہٹ کیا۔ وہ تھوڑا دور جا کر گرا۔ بہت سے لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد آ گیا۔ تبھی ایک لڑکی اس ہجوم کو دیکھ کر وہاں گئی تو دارم کو خون میں لت پت دیکھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اسے اپنی کار میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ وہ ہسپتال آئی۔ جلدی سے آپریشن روم تیار کرو، زمر نے نرس سے کہا اور خود کپڑے چینج کر کے روم میں چلی گئی۔ دارم کو بہت گہری چوٹیں آئی تھیں، اس لیے فوراً سرجری کی ضرورت تھی۔ زمر ایک قابل ڈاکٹر تھی، عمر 25 سال۔ حنزلہ روم میں گیا تو اس کا موبائل بجا۔ کال دارم کی تھی۔ حنزلہ نے ایک بار میں کال پک کی۔ آگے سے لڑکی کی آواز تھی۔ ہیلو جی، کون ہیں آپ؟ اور ابھی حنزلہ آگے بولتا ہے کہ موبائل سے زمر بولی۔ میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر زمر، آپ کے ریلیٹیو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی سرجری ہو چکی ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ اپنے ریلیٹیو کے پاس آ جائیں ہاسپٹل۔ زمر اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی۔ حنزلہ فوراً سے کار کی کیز لے کر گھر سے نکلا۔ کچھ دیر بعد حنزلہ ہاسپٹل پہنچا۔ وہ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ سے بھی پہلے طے کر کے بھاگتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ریسیپشن سے دارم کا پوچھا تو انہوں نے وارڈ کا بتایا۔ وہ بھاگتا ہوا وارڈ کی طرف گیا جہاں نرس اور ڈاکٹر تھے۔ حنزلہ نے ایک نظر دارم کو دیکھا جو بے ہوش تھا۔ آپ حنزلہ ہیں؟ ڈاکٹر زمر حنزلہ کے پاس آ کر بولی۔ جی، کیسا ہے اب یہ؟ حنزلہ دارم کے قریب جاتے ہوئے بولا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتے تو جان بھی جا سکتی تھی۔ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، اگر یہ ہوش میں نہیں آتے تو ہمیں سیکنڈ سرجری کرنی ہوگی۔ زمر نے دارم کی کنڈیشن بتائی۔ ٹھیک ہے۔ زمر وارڈ سے باہر چلی گئی۔
حنزلہ دارم کے پاس آیا۔ تم دھیان نہیں رکھ سکتا اپنا؟ چھوٹے بچے ہو گے، حنزلہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ بے ہوش تھا۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ حنزلہ نے دارم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جب دارم کی پلکوں میں حرارت پیدا ہوئی، اس نے تھکی ہوئی بوجھل آنکھیں کھولی۔ سر میں درد کی شدت کے باعث اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ حنزلہ فوراً دارم کے اوپر ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ ابے سائیڈ ہو جا، سانس نہیں آ رہا مجھے، دارم نے درد سے چور آواز میں کہا اور اٹھنے لگا۔ تو اٹھنا، تیری کنڈیشن۔ حنزلہ ابھی آگے بولتا ہے، دارم نے بیٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میری کنڈیشن کو کچھ نہیں ہوا، اور تو میری معشوق ہے کیا جو ایسے میرے پر جھکا ہوا تھا؟ سائیڈ ہو، ہوا آنے دے۔ دارم تکلیف کے باعث بھی حنزلہ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ وہ کبھی حنزلہ کو اپنی وجہ سے دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب تو حنزلہ کے چہرے پر 12 کے بھی 14 بجے ہوئے تھے۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حنزلہ نے لمبا سانس لیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرا تو سچ میں کچھ نہیں ہو سکتا، دارم نے مسکرا کر کہا، لیکن درد کی شدت ابھی بھی اس کو محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ حنزلہ کے سامنے شو نہیں کر رہا تھا۔ زمر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دارم کے روم میں آئی تو وہ حیرت سے دارم اور حنزلہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے دونوں کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن نہیں ہے باتیں کرنے کی، سیریس چوٹ آئی ہے انہیں، اور آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ زمر کے لہجے میں صاف غصہ تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دارم بولا۔ حنزلہ بھی جان چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا میں؟ زمر بولی۔ میں پیشنٹ ہوں، مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ دارم نے بھی ویسے ہی انداز میں جواب دیا، لیکن زیادہ زور سے بولنے کی وجہ سے اس بار اس کے سر میں درد انتہائی شدت سے اٹھا تھا، جس کے باعث اس نے اپنے سر پر ایک ہاتھ رکھا۔ یہ ٹھیک ہے آپ، زمر نے تنزیہ کہا۔ حنزلہ سمجھ گیا یہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا بھائی تو اتنی مہارت سے بھی جھوٹ بولے گا، حنزلہ بولا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا مریض آپ کے حوالے، میں جا رہا ہوں۔ حنزلہ اٹھتا وہاں سے جانے لگا۔ زمر نے حنزلہ کی میڈیسن چیک کی اور نرس کو میڈیسن بتائی۔ مجھے ڈسچارج کب کریں گی؟ دارم لیٹا ہوا تھا۔ وہ لیٹنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ٹیک لگا کر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی چوٹ ٹھیک نہیں ہونی تھی، تو زمر نے زبردستی اسے لٹا دیا تھا۔ زمر نے دارم کے سوال کو اگنور کیا اور جانے لگی۔ او میڈم، دارم نے پیچھے سے آواز دی۔ دوبارہ زور سے بولنے کی وجہ سے دارم کا درد اٹھا۔ اس نے سر پکڑا۔ آپ کو کہا ہے نا زیادہ زور سے مت بولیں، زمر نے مڑ کر کہا۔ تم سچ میں ڈاکٹر ہو؟ ڈاکٹر پیشنٹ سے تمیز سے، پیار سے بات کرتا ہے، تم مجھے ڈاکٹر نہیں لگتی۔ دارم نے منہ چڑھایا۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ بھی پیشنٹ نہیں لگتے، زمر نے کرارا جواب دیا۔ تو کیا ایک پیشنٹ کا حق نہیں ہے یہ پوچھنا کہ وہ کب ڈسچارج ہوگا؟ دارم نے اپنا حق یاد دلایا۔ زمر نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو 2 دن آبزرویشن میں رکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ کب ڈسچارج کرنا ہے آپ کو۔ اس بار زمر نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا۔ وہ بہت زیادہ غصے کی تیز تھی، اس وجہ سے ہسپتال میں زیادہ تر لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی روم سے باہر چلی گئی۔ گائز، تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پھر لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیں، تاکہ آپ کے پاس نیکسٹ ایپیسوڈ
کہ اپڈیٹ فوراً آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب کل ایپیسوڈ نیکسٹ اپلوڈ ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا تھا جب میرے چینل پر 200 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو پھر میں میگا ایپیسوڈ ڈالوں گی 40 منٹ کا، تو پھر اس کے بعد ہی ڈالوں گی جب کمپلیٹ ہو جائیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.